حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات کی ضرورت ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا کچھ ہے تو کیا حکومت کو کرنا چاہیے؟ جی شکریہ مسعود رضا صاحب. دیکھیے جی بالکل حکومت کی ہی ذمہ داری آتی ہے کہ ایک فعال جمہوریت کے اندر اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں. میں یاد دلانا چاہوں گی آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو پہلی سپیچ تھی اس نئے پارلیمنٹری ایئر میں، انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم نہ صرف جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں بلکہ ہم الیکٹورل ریفارمز بھی لے کر آئیں. اور انہوں نے اس بات کو بار بار دہرایا بھی اور کہا بھی، اور اپوزیشن کو یاد بھی دلایا کہ جب پیپلز پارٹی اس طرح بیٹھتی تھی اور 2018 میں فارم 45 پہ احتجاج کر رہی تھی تو سنی اتحاد والے جو اس وقت پی ٹی آئی تھے وہ مذاق اڑاتے تھے. اور اگر اس وقت اس کو سنجیدگی سے لے لیا جاتا تو آج شاید یہ احتجاج نہ کر رہے ہوتے. لیکن بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ آگے چلنے کا طریقہ یہی ہے کہ ساتھ مل کے بیٹھیں اور اصلاحات لے کر آئیں تاکہ آئندہ جیتنے والا جیت منا سکے اور ہارنے والا. انہوں نے انتخابی اصلاحات کی، آپ لوگ پی ڈی ایم حکومت میں آئے، آپ لوگوں نے انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ ریورس کر دیں اور اس میں مزید ترامیم لے کر آ گئے. لیکن بلاول صاحب کا آپ ذکر کر رہی ہیں تو میں یاد دلاؤں آپ کو، بلکہ سناتا ہوں کہ بلاول صاحب کیا کہتے تھے جب اقتدار میں نہیں آئے تھے آپ لوگ تو اس وقت. تو اب آپ حکومت کا حصہ ہیں، حکومت میں پوری طرح تو نہیں مگر حکومت کا حصہ ہے اور پھر صوبوں میں آپ کی حکومتیں ہیں، تو اب یہ مطالبہ آپ کی طرف سے نہیں ہے. دیکھیے جی ہماری طرف سے وہ تمام مطالبات اس وقت بھی موجود ہیں جو ہم نے الیکشن کے دوران کرے. ہاں لیکن ہمارے پاس اس وقت وہ اختیار نہیں ہے کہ ہم خود وہ تمام جو وعدے کیے تھے وہ ہم از خود پورے کریں. تو آپ مانتی ہیں کہ سیاسی قیدی ہیں ابھی ملک کے اندر؟ ہمیں کابینہ کی جانب دیکھنا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا پہلا سٹیٹمنٹ آیا تھا اور ان کا بیان آیا تھا قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تمام خواتین سیاسی قیدیوں کو رہا کروں گا. مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کہاں تک عمل درآمد ہو، وہ ایک اچھی بات تھی، وی آل اپریشیٹڈ دیٹ. اس طریقے سے اگر آپ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی جو تقریر سنیں جو انہوں نے جوائنٹ سیشن سے کی تھی تو اس میں انہوں نے ایک بہت اہم بات کی ہے اور بار بار کی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ڈسپائٹ پولرائزیشن دس از این اپرچونٹی جو ہم نکال سکتے ہیں اپنے چیلنجز میں سے کہ ہم ساتھ مل کے بیٹھیں اور پبلک نیڈز کو پرائیورٹی دیں. یہ انہوں نے بات کہی. نہیں یہ سیاسی قیدیوں والی جو بات ہے شرمیلہ، آپ مانتی ہیں کہ سیاسی قیدی ہیں ابھی؟ I'm sure ہوں گے مگر لیکن صدیقی صاحب جو کہہ رہے ہیں نہیں ہے یہ بات کرنے کی، مجھے نہیں پتا کہ کیا. دیکھیے ان کا مطالبہ سنی اتحاد کا کیا مطالبہ تھا کہ میں 9 مئی کے واقعات پہ تمام مقدمات پہ جوڈیشل کمیشن بنائے. یہ مطالبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی دہرایا اپنی سپیچ. انہوں نے کہا کہ میں یہ جائز مطالبہ ہے اور ہماری بھی طرف سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اس بات میں بلیو ہی نہیں کرتے کہ کوئی سیاسی قیدی ہو. ہمارے دور میں اور جب صدر مملکت تھے صدر آصف علی زرداری تو پھانسی پہ تو مورٹیریم لگا دیا تھا اور ایک بھی سیاسی قیدی ان 5 سالوں میں نہیں تھا. نہیں مگر اب آپ جس حکومت کا حصہ ہیں وہاں پر سیاسی قیدی ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں. لیکن افنان اللہ صاحب آپ کے اتحادی بھی چاہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہو ان تمام معاملات کی، جو خاص طور پہ 9 مئی کے معاملات کی. تحریک انصاف بھی یہ چاہتی ہے. اور سیاسی قیدیوں کے حوالے سے اب آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے ذرا سن لیجئے. یعنی افنان اللہ صاحب آج بھی بھینس چوری کے مقدمے، آج بھی زرتاج گل پہ اقدام قتل کے مقدمے ہیں، یاسمین راشد جو کچھ اس وقت فیس کر رہی ہیں اپنی اس عمر میں وہ آپ کے سامنے موجود ہے. پرویز الہی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس میں آپ کو کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ سیاسی قیدی نہیں ہے آپ کی جماعت کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے اندر انوالو ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ سیاسی قیدی ہیں اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے، تو میں اس بات سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کیونکہ آپ اس طرح اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ کر کے آپ ان سے زبردستی اپنی مرضی کے فیصلے نہیں لے سکتے. اور وائلنس کے تھرو اس طرح ملک کے اندر انتشار پھیلانا بالکل ٹھیک بات ہے ہی نہیں.
جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا ہے اس کی ویڈیوز موجود ہیں. اس کی کوئی جوڈیشل انکوائری کی میرے نزدیک ضرورت نہیں ہے. اگر ابھی اس وقت رات ہے تو مطلب اس وقت رات ہے نا, مطلب آپ کو ضرورت نہیں ہے. بالکل ساری دنیا جانتی ہے رات ہے. یہ فرمائے نا کہ اب 1 سال ہو رہا ہے جن کی ویڈیوز موجود ہیں. میری گزارش تو سن لیں 2 منٹ. جی, جن کی ویڈیوز موجود ہیں ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ ایشو کیے ہیں بعد میں. سر 15 دن میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے, 15 دن کے بعد 1 سال ہو جائے گا اس واقعے کو. یہ جو قیدی ہیں یا تو ان کو رہائی ملے یا سزا ملے. آپ اس معاملے کو چلا بھی نہیں پا رہے آگے. کیس چلے گا نا, وہ کیس چل رہے ہیں نا, وہ جو جس کی جہاں پہ عدالتوں میں کیس ہیں وہ چل رہے ہیں. مجھے کوئی خوشی نہیں ہے یہ اس کے اوپر, لیکن یہ جو ہائیبرڈ نظام کا جو بیج ہے نا یہ عمران خان صاحب نے ہی بویا تھا. مگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فرما رہی ہیں کہ جمہوریت, میری گزارش تو 1 منٹ سن لینا, میری گزارش 1 منٹ سن لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں یہ جو جمہوریت جو ہے نا جو کتابوں میں ہے, یہ کون سی جمہوریت کے اندر امپائر کی انگلی موجود ہے, کون سی جمہوریت کے اندر آر ٹی ایس بٹھایا جاتا ہے. 53 سیٹوں کے اوپر ریجیکٹڈ ووٹ جو تھے وہ زیادہ تھے وکٹری مارجن سے 2018 میں. 53 کی 53 سیٹیں پی ٹی آئی کو دی گئی تھیں. ٹھیک ہے, اس وقت تو کوئی کسی بڑے خوش تھے, اس وقت جشن منا رہے تھے رات کو. غلط ہوا تھا نا 25 جولائی 2018 کی رات کو جشن منایا تھا نا, غلط ہوا آج ان کو یاد آیا یہ والی بات. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, پھر میری بات سنیں. ابھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, ہزاروں پولنگ ایجنٹ تھے ان کے, ہزاروں, 1-2 کی بات نہیں میں کر رہا, اور ہزاروں پولنگ ایجنٹ تھے اور پولیٹیکل پارٹیز کے بھی. تو یہ جو اگر وہاں پہ کہیں دھاندلی ہوئی ہے تو ان کے پولنگ ایجنٹ ہمارے ساتھ مل گئے تھے. 18 کے الیکشن بہت ناقص الیکشن تھے ڈاکٹر صاحب. 18 کے الیکشن بڑے ناقص الیکشن تھے. 24 کے الیکشن آپ کے نزدیک بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن تھے. میں ضمنی انتخابات کی بات کر رہا ہوں جو ابھی ہوئے ہیں. سر اس کو چھوڑ دینا, وہ اس پہ تو بات کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن بدترین الیکشن تھے, 2024 کے الیکشن آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک الیکشن تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پودا لگایا تھا نا عمران خان صاحب نے ہائیبرڈ کا, وہ اب تناور درخت بن گیا. اگر اب آپ نے اس پودے کو ختم کرنا ہے تو وہ اب بات چیت سے ریکنسیلیشن سے ہی ہوگا. میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہوگی, جو ابھی ہوئے ہیں فیکچولی درست نہیں ہوگی. ضمنی انتخابات جو ابھی ہوئے ہیں اس کے اندر کوئی ایویڈنس تو ہوگا نا. خالی ٹی وی پہ بیٹھ کے چور کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایویڈنس تو سامنے موجود ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے پورا پاکستان چیخ کے کہہ رہا ہے. میری گزارش ہے 1 منٹ مجھے بات تو کر لینے دیں. جی, مجھے یہ بتا دیں کہ جو سارے ان کے پولنگ ایجنٹ تھے ہمارے ساتھ مل گئے تھے. اس طرح ہو سکتا ہے ہزاروں لوگ ان کے ہمارے ساتھ مل گئے تھے 21 سیٹوں کے اوپر. تو یہ ہر چیز کا بیانیہ بناتے ہیں. 21 سیٹوں پہ ہزاروں پولنگ اسٹیشن تھے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ فرما رہی ہیں کہ چوروں سے بات نہیں کرنی, اور ساتھ ہی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. مطلب کچھ سر پیر ہونا چاہیے. کل ان کا بندہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم آرمی چیف سے بات کریں گے. مطلب کوئی کوئی تھیم یہ نہ پارٹی فالو کرتی ہے. ان کے لیڈر بھی صبح ان کا ایک بیان دیتے ہیں, دوپہر کو کوئی اور دے دیتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم کیا, ان کی لیڈرشپ ہے کہاں سر؟ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ ہے کہاں. آپ کو اگر یہ بات نظر نہیں آ رہی, حکومت کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کی لیڈرشپ کہاں ہے اور کس لیڈرشپ سے بات کرنی ہے, تو یہ تو افسوس کی بات ہے. دوسری بات, آپ نے ہائیبرڈ کی بات کی, آپ الزام لگا سکتے ہیں, لیکن ہائیبرڈ حکومتوں کا بیج کہاں سے پڑا؟ میرے خیال میں ضیاء کے بعد سے جتنی حکومتیں بنی ہیں کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ موجود تھا. کابینہ میں سارے لوگ آپ کے اپنے نہیں ہوتے تھے, یہی نظام چل رہا ہوتا تھا, اور ہر الیکشن کے بعد یہی سب کچھ ہوتا آیا ہے. تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ عمران خان نے جو ہائیبرڈ نظام کا بیج بویا تھا, یہ معاملہ پہلے سے ہمارے یہاں موجود تھا. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے مہربان قریشی صاحب. اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ افنان اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی تک ہی وہ رکے میں, لیکن جو کیسز ہیں وہ تو بھینس چوری کے کیسز ہیں, اقدام قتل کے کیسز ہیں. ایک شخص پر ایک ہی وقت میں کئی شہروں میں مقدمات ہیں کہ وہ کئی شہروں میں جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کر رہا تھا. تو اس طرح کی چیزیں تو حکومت کو ایڈریس کرنی چاہیے نا کم از کم. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. مہربان قریشی صاحبہ, آپ نے بھی کہا کہ ہم ان سے مذاکرات کیسے کریں, پہلے جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے. تو کیسے آپ یہ ازالہ کر پائیں گی کہ آپ کی قیادت ساری جیل کے اندر موجود ہے, احتجاج آپ لوگ کرتے ہیں تو ڈنڈے پڑتے ہیں, اٹھا لیے جاتے ہیں آپ لوگ, تو آپ لوگوں کے پاس تو اسپیس موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ بات چیت سے کوئی راستہ نکالیں. تو کیا کریں گے اگر آپ ان سے بات نہیں کریں گے تو؟
جی بات چیت کرنے کا ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو کس سے بات کیا کریں ہمیں بھی بتا دیجئے. آپ جیسے کہتے ہیں ہماری لیڈرشپ تو باہر ہے نہیں, اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو انہیں اڈیالہ جانا ہوگا, مگر ہم بات کریں تو کس سے کریں؟ کیا ان کے پاس اختیار ہے؟ اب دیکھیے آپ کے سامنے ہے تین نقطے ہیں. بالکل شکر ہے آپ نے شہباز شریف صاحب کا نام لیا, میں وہیں آ رہی ہوں. شہباز شریف صاحب نے جب یہ پارلیمنٹری ایئر, جب یہ حکومت بنائی انہوں نے, پہلے ہی انہوں نے جو اسپیچ کی پارلیمنٹ میں, انہوں نے کیا کہا, جو خواتین جیلوں میں بند ہیں, سیاسی ورکرز, کارکنان اور لیڈرز, ان کے حوالے سے کہ ان کو رہا کیا جائے گا. آپ کے سامنے ہے اس کے بعد کیا رد عمل آیا. عالیہ حمزہ اور صنم جاوید 2 خواتین ہیں, دونوں کو عدالت کی طرف سے بیل ملی. ان کے ریلیز کے اوپر انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ایک جعلی کیس میں, اور میاں والی شفٹ کر دیا گیا. اب یا تو وہ 9 مئی کو لاہور میں تھے یا وہ 9 مئی کو میاں والی میں تھے. اور آپ نے خود نشاندہی کی, جن کیسز کی یہ بات کرتے ہیں, 9 مئی کی یہ بات کرتے ہیں, 9 مئی کے ایک دن پہ ایک بندے پہ 30-45 کیسز سے زائد ہیں جو ہر مختلف شہر کے ہیں. تو اس سے آپ کو بدنیتی صاف ظاہر ہوتی ہے, کیونکہ ایک بندہ 4 سے 5 شہروں میں ایک ہی وقت پر ایک ہی دن میں کیسے ہو سکتا ہے. اور جہاں تک یہ عفنان اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 9 مئی والے لوگ ہیں, یہ انہوں نے جرم کیا ہے, یہ سیاسی قیدی ہی نہیں ہے, ان کی جماعت کا ماننا ہے نا. انہوں نے تو یہ بھی بیان دیا کہ ان کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جائے جیسے ملک دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو جب تک یہ بیانیہ اور ایسا طرز عمل رکھ کے بیٹھے ہیں, کیا گفتگو ہو بھی سکتی ہے ان سے؟ جو کیسز ہیں, دیکھیے 9 مئی ہماری نظر میں سیاسی انتقام کی بنیاد رکھی گئی تھی. 9 مئی کو 9 مئی کو جواز بنا کے ایک جماعت کو آپ نے توڑنے کی بھرپور کوشش کی, جس میں آپ ناکام ہوئے, کیونکہ 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے آپ کا وہ بیانیہ مسترد کیا اور اسی جماعت کو 2/3 اکثریت سے اسمبلیز میں بھیجا. آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے یا یہ بات کرنا نہیں چاہتے؟ وہ بھی نہیں ہے. جی بڑے نکتے ہیں, نکات تو ختم ہی نہیں ہوتے. ایک تو اگر ہم بات کرنا بھی چاہیں تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ہم ان سے بات کس بنا پر کریں. دوسرا, ان کا اپنا جو طرز عمل ہے, جو ان کی اپنی سوچ ہے, وہ اجازت ہی نہیں دیتی ہے کہ ان کے ساتھ بات بھی کی جائے. ایک طرف یہ ہمیں ملک دشمن بلاتے ہیں, دوسری طرف یہ انصاف کا ہر تقاضا ٹھکرا کے بیٹھے ہیں. تیسری طرف آپ کے سامنے ہے پنجاب پولیس کو کس طرح جبر, زد و کوب اور ان فسطائیت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. کل ہماری جماعت نے پرامن احتجاج اناؤنس کیا, اس کا رد عمل کیا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے؟ انہوں نے ہمارے لوگوں کے گھروں پہ دھاوا بولا. گجرانوالہ میں ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں لالا اسد اللہ پاپا صاحب, ان کا گھر, ان کے ساتھ 19 اور گھر وہ توڑے گئے. اس کے بعد لاہور میں ایک حلقہ ہے, وہاں پہ 12 سال تک کے بچے کو گرفتار کیا گیا. ملتان میں رات پہلے ہر طرف چھاپے تھے, گرفتاریاں تھیں, لوگوں کے پیچھے پڑے تھے, لوگوں کے گھروں پہ آ کے تالے لگا دیے. تو یہ تو رد عمل ہے ان کا. کیا اس سے آپ کو یہ ان کا جو اقدام ہے, کیا یہ جمہوری سوچ